میرا نام میر یاور بلوچ ہے۔ میں اس وقت امریکہ میں مقیم ہوں اور سٹی آف ہوپ کینسر اسپتال سے اپنا علاج کروا رہا ہوں۔ مجھے کینسر پہلے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی کے ناخن میں ہوا تھا اور یہ کینسر میرے ایک ظلم کا مکافات عمل ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ بلوچستان کے سرمچار پنجابیوں کو اپنا دشمن اور مجرم سمجھتے ہیں۔ ہماری ایک پوری فورس بنی ہوتی ہے جس میں باقاعدہ رینک دیے گئے ہوتے ہیں اور جو جتنے پنجابی مارتا ہے اس کو اتنی ترقی دی جاتی ہے۔ میں نے بھی ترقی کی لالچ میں آ کر بلوچستان میں موجود کوئلہ کی کان میں مزدوری کے لیے آئے ہوئے پنجابی مزدوروں کو ان کی رہائش گاہ پر جا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پنجابی جو کہ نماز پڑھ رہا تھا، میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ فارغ ہو گیا تو میں نے اس کو بندوق کے نشانے پر لے لیا۔ اچانک میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو مجھے اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی نظر آئی۔ میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی تو اس پنجابی لڑکے نے مزاحمت شروع کر دی، جس پر میں نے اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال لی۔ اس لڑکے کو اپنا ہاتھ کٹ جانے کا دکھ اور درد نہیں، مگر جب میں نے سونے کی وہ انگلی ہاتھ سے اتار لی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا اور مجھے واسطے دیتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن کا نکاح صرف زیور نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، خدا کے لیے مجھے بے شک مار دو مگر یہ انگوٹھی میری لاش کے ساتھ میری ماں تک ضرور پہنچا دینا۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے گولی مار دی اور وہ قریب پڑے مسلح پر جا گرا، اور یقین کریں مرنے کے بعد بھی اس کی کھلی آنکھیں میری چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی پر ٹکی ہوئی تھیں، کیونکہ میں نے وہاں ہی سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ بے گناہ لوگوں کی جان لے کر اور ان کا قیمتی اسباب چھین کر واپس اپنے مورچوں میں تو مجھے مشن میں کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے کئی ساتھی آئے۔ مجھے ترقی بھی دے دی گئی، مگر ان بے گناہ پنجابیوں کو قتل کرنے کے 1.5 ماہ بعد ہی میری اس انگلی کے ناخن کے نیچے چھوٹا سا زخم ہو گیا جس میں انگوٹھی پہن رکھی تھی، جو بعد میں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ علاج کے باوجود میری آدھی انگلی کاٹنی پڑ گئی۔ مگر زخم کچھ عرصے بعد دوبارہ نمودار ہو گیا تو مجھے میرے کمانڈر نے علاج کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ یہاں مجھ میں کینسر کی تشخیص ہوئی، میرا علاج شروع ہوا۔ شروع میں ڈاکٹرز بہت پر امید تھے کہ مرض قابو میں ہے، مزید نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے میری باقی کی آدھی انگلی بھی کاٹ دی، مگر زخم کچھ عرصے بعد دوبارہ نمودار ہو گیا، یہاں تک آہستہ آہستہ کٹتے کٹتے اب کوہنی تک میرا بازو کٹ چکا ہے۔ چند دن پہلے جس لیڈی ڈاکٹر نے میرے بازو کا کینسر زدہ حصہ کاٹا ہے وہ ایک پادری کی بیٹی تھی۔ اس نے میرا کیس اپنے باپ سے ڈسکس کیا اور بتایا کہ مرض قابل علاج ہے، ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کوئی جرثومہ بھی باقی نہیں رہتا، مگر کچھ عرصے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تو پادری نے بتایا وہ شخص خدا کا نہیں، خدا کی مخلوقات کا مجرم ہے۔ جب وہ لیڈی ڈاکٹر میرے جسم کا کینسر کی وجہ سے گل سڑ کر ناکارہ ہو جانے والا حصہ کاٹ کر الگ کر رہی تھی تو اس نے مجھے اپنے باپ پادری سے ہوئی گفتگو سے آگاہ کیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنا گناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر بعد ازاں میں نے دل میں اس پنجابی لڑکے کے متعلق سوچا، کیونکہ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا مردہ حالت میں جائے نماز پر پڑا ہے۔ دوسری طرف اس لڑکے کی بوڑھی ماں اور بنا شادی کے سفید بال سر پر لیے بہن کھڑی ہے، جو انتہائی خوفزدہ انداز میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے ڈر کی وجہ سے اپنے بیٹے کو چھو نہیں پا رہی ہیں۔ میں جب بھی یہ خواب دیکھتا ہوں تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، میری نیند غائب ہو جاتی ہے، میں توبہ طائب کرنے لگتا ہوں، میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے وہ انگوٹھی بھی اللہ کی راہ میں دے دی ہے، میں نے اپنی دولت بھی غریبوں میں بانٹ دی ہے، مگر پھر بھی مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے اکثر اس پنجابی لڑکے کی لاش اور اس کے پاس دہشت زدہ کھڑی ماں اور بہن نظر آتی ہیں۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ آج میرا سارا بازو کٹ چکا ہے، اب مجھے جسم کے کچھ اور اعضاء میں بھی کینسر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے میرا بچنا ناممکن قرار دے دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح توبہ کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے، شاید میری اذیت میں کچھ کمی ہو جائے، شاید میری آخرت سنور جائے۔ کہانی کے آخر میں بلوچ سرمچاروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را غریب پنجابی آپ کے مجرم نہیں،
آپ کے وڈیرے آپ کے مجرم ہیں، آپ کے وڈیرے آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے پاکستانی اور مسلمان بھائیوں کا بے گناہ خون نہ بہاؤ، اللہ سے ڈرو اور راہ ہدایت کی طرف لوٹ آؤ۔